تاکہ وہ بھی اس چیز کا ثبوت بن جائے. ایک منٹ دیجیے گا. آپ کی اسکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہوگی جی، سورہ مائدہ کی. ایک مسلمان کا مزاج کیا رہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 2، چیپٹر 5 کی 2. لیں جی. جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام، اب مومن کا کام کیا ہے؟ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. یہاں اچھا اسکرین پر ویزیبل نہیں ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، چلیں کوئی نہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کھول لیں بھائی، سمپل ہو جائے گا. خیر ہو گیا، اب یہ اسٹریم یارڈ پنگے کر رہا ہے، ڈسپلے نہیں ہوا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 دیکھ لیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. وہ شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی، لنک اوپن کرنے لگے ہیں اونلی نان مسلمس کے لیے. لنک اونلی فار نان مسلمس. ٹھیک ہے جی، اونلی مسلم سٹریم ہوگی تب مسلم آئیں گے. ابھی کسی قسم کا کوئی مسلم نہیں آئے گا. میں بھی نہیں دکھ رہا. اچھا، لنک اونلی فار نان مسلمس. لنک اونلی فار نان مسلم. دکھ رہا ہوں یار، میں تو دکھ رہا ہوں گا آپ کو. ہاں تو جی آلموسٹ 2 گھنٹے کے اندر ہم نے بات کو مکمل کر لیا ہے. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف نان مسلم ایڈ ہوں گے، صرف نان مسلم. صرف نان مسلم. لنک میں نے پبلک کر دیا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سٹریم میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں میں مسلمز کو جو کہ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے بیٹھوں گا، تو بھائی یہ چینل پہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اگر انجینئر صاحب نے خود بات کرنی ہے ڈائریکٹ آئیں. میں سٹوڈنٹس پہ اپنی انرجی ویسٹ ہی کرتا ہوں، خاص طور پہ مسلم پر. ہاں، مسلمان کو میں نہیں لیتا، خاص طور پر اس سے اختلاف کے معاملے میں نہیں، پبلکلی نہیں. سوری، ہماری کوشش ہی ہوتی ہے نہیں. ہاں، جس کو کوئی دمخم ہے وہ اپنے ٹیچر کو کہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں جی. بھائی میں نے تو نہیں کہا ہوا، میں نے تو نہیں کہا ہوا. میں نے تو نہیں کہا. سن لیں. ہوگی اور ان سے میری بعد میں بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ہر کوئی پوچھ رہا تھا، یہ انہوں نے اس میں بھی بات کر دی. تو بیچارے وہ ہر ایک کا تو پھر حوصلہ اور اعصاب انجینئر محمد علی مرزا جتنے مضبوط تو نہیں ہوتے، تو بیچارے وہ ڈر گئے ان کی باتوں سے خود. ہاں، اب ہر ایک کے اعصاب جو ہیں وہ انجینئر صاحب کی طرح نہیں ہوتے، لہذا اسی لیے یہ یاد رکھنا آپ نے. 1 منٹ رکیے گا ذرا، 1 منٹ، 1 منٹ رکیے گا. ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے گا.
हाँ जी, नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें दोस्तों, नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें, नॉन मुस्लिम, मुसलमान नहीं ज्वाइन करें। नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें दोस्तों, नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने पब्लिक किया। कोई मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करे, इंक्लूडिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़ अल्लाह ताला के स्टूडेंट्स भी मैं बैन कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुसलमान बार बार ज्वाइन करेंगे बैन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ वो बैन हो जाएंगे जी। ओनली नॉन मुस्लिम जी, ओनली नॉन मुस्लिम। मुसलमान ज्वाइन करेंगे बैन हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पे। मुसलमान अपनी जिम्मेदारी पे ज्वाइन करे बैन हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना आपने, ठीक है ना जी। हाँ, इल्ला ये कि हम ऐसे स्टूडेंट को ले सकते हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऑफिशियल चैनल से वीडियो लॉन्च करवाए, वीडियो पैगाम हो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये कहें कि ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है जी, अब तो उन्होंने कह दिया मेरे 30 लाख के करीब, ये बल्कि करोड़ों के स्टूडेंट हैं, तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिस पर हाथ रखकर वो कहें जाए इससे बात करें। एक भी स्टूडेंट अगर पैदा नहीं किया तो फिर ड्राइविंग सीट पर बैठने का फायदा क्या, इसकी हैंड ब्रेक खींच दें, बल्कि स्टेयरिंग उतार कर हमें दे दें। हाँ हाँ, 17 साल की मेहनत के बाद भी एक स्टूडेंट नहीं है जिस पर हाथ रखकर वो कहें इसकी हार मेरी हार, इसकी जीत मेरी जीत। वीडियो आएगी तो स्टूडेंट आएगा जी, मेरा उसूल सिंपल है, मैं थोड़ा और तरीके का बंदा हूं। चले, स्टेज छोड़ दे बैन हो जाएगा, मुसलमान दोस्त बैन हो जाएंगे, फिर ना कहिएगा। स्टेज छोड़ दें, वीडियो लेके आए, जो इंजीनियर साहब का स्टूडेंट होगा वीडियो लेके आए, लिंक बैन हो रहे हैं। चले, स्टेज छोड़ते जाए, ओनली नॉन मुस्लिम। पर आपको भी तो पता चले ना आपकी वर्थ और वैल्यू क्या है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने से या बढ़ के मारने से बात नहीं बनती। हमें भी तो पता चले ना, जिन स्टूडेंट के सर के ऊपर ये बंदा तिड़ तिड़ कर रहा है और इस्लाम दुश्मन अनासर को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो सेकुलर हो, लिबरल हो, एथियस्ट हो, फेमिनिस्ट हो जी, हमें भी तो पता चले ना कि जिन स्टूडेंट के सर पर तिड़ रहे हैं उन स्टूडेंट की भी कोई वर्थ और वैल्यू है कि नहीं, कि वो छानपुरा है छान टुकर, लोहे लैलन तो अड्डियां लियां जुतियां तो हैं, बासी पतीसे तो, उल्ली वाली बर्फी तो, स्टूडेंट की भी वर्थ और वैल्यू पता चलेगी इससे। ये समझते हैं कि जनाब दाल किसी और तरीके से गल जाएगी, नहीं, ये अमर हक के अल्लाह दे हुक्म नाल, ये गैरत दा कैप्सूल है, ये फक्की तो अगला सॉफ्टवेयर वर्जन है, फक्की आउटडेटेड है, ये गैरत दा कैप्सूल है, याद रखना है। हाँ, ये अपडेटेड वर्जन है। हाँ, चमचे कड़छे जंग वाले ना है। हाँ, ये याद रखना। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं बॉय, मैं क्यों वेस्ट करूं अपनी एनर्जी, हाँ क्यों। और अगर कोई कहे कि जी अपने से निकल के उधर, तो ना, हाँ, ये ना बोलना, मुझे ना बोल देना गलती से। कम पे आइए। नॉन मुस्लिम बढ़ गया जे प्रोग्राम, बढ़ गया जे नॉन मुस्लिम का प्रोग्राम भी बढ़ गया जे। याद रखें, लिंक शेयर करें जी। नॉन मुस्लिम ओनली मुस्लिम जब स्ट्रीम होगी तो फिर मुसलमान अलाउ होंगे। उसमें भी याद रखें, ना तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का टॉपिक डिस्कस होगा, ना इनके स्टूडेंट्स को मैं अलाउ करूंगा। याद रखना, बढ़ गया प्रोग्राम। अब सिर्फ वीडियो वाला, वीडियो जो लेके आएगा वो मेरे सामने बैठेगा। ना 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 यार, 30 लाख स्टूडेंट है, किस किस से डिबेट करूंगा। ना 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 ना, इस तरह तो सारी उम्र गुजर जाएगी मेरी। ना 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 ना, 30 लाख तो सिर्फ सब्सक्राइबर है। बड़ी स्क्रीन के ऊपर 5-5 लोग बैठ के देखते हैं करोड़ों के अंदर। 30 मल्टीप्लाई बाई 5 करें ना जी आप। और 1.5-2 करोड़ के करीब स्टूडेंट है, 1.5-2 करोड़।
ना 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 1.5-2 करोड़ स्टूडेंट के साथ मैं कैसे डिबेट करूंगा? नहीं 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 नहीं, सारी उम्र गुजर जाएगी मेरी, वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूं अब तो। ना 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 ना, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन होते जाएंगे, बैन होते जाएंगे, आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखें, आज का टेस्ट केस हमने सिर्फ इस बेस पर रखा है। चलें आपको एक मिसाल सुनाता हूं, मैंने पहले भी एक बार सुनाई थी। एक आदमी था, अल्लाह ने उसको ठीक ठाक नवाजा, ठीक ठाक। वाह यार वाह, ठीक ठाक अल्लाह ने उसको नवाजा, पैसा ही पैसा, शोहरत ही शोहरत, दौलत ही दौलत, मालो मता, फरावानी, रुपया, रोकड़ा, थपंटू, दत्थी, नोटों की खुशबू, बड़ा नवाजा। एक दिन क्या हुआ, सब कुछ उजड़ कर तबाह बर्बाद होकर रोड पर बैठा। एक बंदा आया, उसने आकर कहा, मिर्जा जी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा था। मिर्जा जी आगे से कहते हैं, मुड़ तू मेरियां छडानियां नहीं वेखियां। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हाफिज़हुल्लाह ताला जी को अल्लाह ताला हिदायत दे, इनको इस चीज की तौफीक दे कि अपनी गलती से रुजू करना, अपनी डोमेन, अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर वापस आना, ये कोई ऐब नहीं होता। ये कोई ऐब नहीं होता। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। हाँ, हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चलें आपको एक और आयत दिखाते हैं। एक आयत आपको सुनाते हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, वैसे सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, लें जी, एक आयत आपको सुनाते हैं। मुझे बता देना कि नजर आ रही है कि नहीं आ रही। नजर आ रही है? बताओ जरा, नजर आई है कोई ना? आ गई? चलो गुड, आ गई, गुड। सूरह निसा की आयत नंबर है 58। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। इससे ये जो जुमला है अरबी जुबान में है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ये अमानात इला अहलिहा, मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, जिसको देसी जुबान में कहें तो इसका मतलब होता है जिसका काम उसी को साझे। देखें, मिसाल के तौर पर हमारी छोटी सी एक टीम है,
اس کی مثال لے لیتے ہیں، جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پتہ چل جائے گا۔ ایمان یونین ایک چھوٹی سی ٹیم ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے آ کے کوئی فقہی یا قرآن و سنہ کا سوال پوچھے گا نا، جو کہ کسی عالم دین کا میرٹ ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں جی آپ مفتی یاسر واجدی صاحب سے پوچھ لیں، آپ علامہ ظاہر عباس صاحب سے پوچھ لیں، کمپیریٹیولی آپ کو ایک اوپینین مل جائے گا، سمپل۔ اچھا، مجھے کوئی ازمز کے بارے میں دقت پیش آتی ہے تو میں اس کا جو ایکسپرٹ ہوگا یاسر احمد راجہ صاحب، میں کہوں گا بھائی ان سے آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ازمز کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں جاننا ہے، ازمز کے بارے میں جاننا ہے، ایتھیزم سے ریلیٹڈ کوئی چیز، آپ کہہ دو بھائی فلاں عالم دین سے آپ پوچھ لیں۔ سب عالم دین کے نام تو نہیں میں لے سکتا، مگر جو ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس کی اتھارٹی ہے، اسے جا کے پوچھ لیں آپ، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے ہر سوال کے اندر ہوتل مارنی ہے، ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے۔ یہ چیز نارسسزم کو جنم دیتا ہے۔ نارسسزم کا یا نارسسسٹک پرسنالٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں عقل کل ہوں، میری ٹیکنیک ہی سب سے بہتر ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں قرآن ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ جو جس کی امان، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے جو ایک باب لکھا ہے پورا، الانصاف بین اس طرح کر کے، الانصاف بین الاختلاف، اس طرح کر کے ایک باب ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں، یعنی جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا امام سفیان ثوری یا ابراہیم نخعی یا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ یا اسی طریقے سے امام اوزاعی، یعنی مختلف جو امام گزرے ہیں، ان کا زمانہ تھا نا، تو وہ کیا کرتے تھے، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا تھا نا وہ اس کی طرف ریفر کر دیتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے باقاعدہ یہ ریفرنسز پیش کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر فقہ سے ریلیٹڈ کوئی سوال آتا تھا تو امام مالک بن انس جو کہ مدنی ہیں علیہ الرحمہ، وہ امام ابو حنیفہ ابو نعمان جو نعمان بن ثابت الکوفی علیہ الرحمہ، ان کو ریفر کرتے تھے کہ آپ فقہ کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ فقہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ کو ریفر کر دیا، آپ ان سے سوال پوچھ لیں، یا وہ کر دیتے تھے ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ ایک ایکسپرٹ کی طرف اس رائے کو ریفر کرنا، یہ ضروری ہے۔ اے جی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم نے جو کہہ دیا، یہ غیر معصوم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دین سے شغف رکھنے والے، شوق رکھنے والے کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا چاہے کہ کوئی خود کو یہ کہے کہ میں اسکالر ہوں، میں امام ہوں، میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوں، یہ رویہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز آپ کو سمجھنی، یہ حقیقت ہے، کاش اس کو ہمارے لوگ سمجھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتائی تھی، جو کہ کئی مثالیں جو ہیں ان کو ہم پیش کر سکتے ہیں کئی چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال درجنوں مثالیں ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب سمجھنا یہ چیز چاہیے کہ جہاں سیاسی طور پر شعور لوگوں کے اندر ابھی پری میچور سٹیج کے اندر ہو، اب ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جی اگر ان کے حوالے سے کوئی تنقید کرے تو یہ کہتے ہیں مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کی جناب رگڑائی کر سکوں، یہ کہتے ہیں، یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو بھائی اگر پھر کسی نے جو اور مظلوم ہے وہ اگر کوئی بات بول دے تو کسی کا سیاسی حق تو نہیں نہ چھینا جا سکتا، یا کسی کا مذہبی حق چھینا جا سکتا ہے؟ نہیں چھینا جا سکتا۔ اس کے بعد رائے موجود ہے، وہ دے گا، آپ کے خلاف ہی کیوں نہ وہ دے گا۔ اب فٹافٹ جی میں اعلان برات کر دوں گا، میں کل کا قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑ لوں گا، فلان، فٹافٹ آپ ٹچی ہو جاتے ہو اپنے معاملے کے اندر، تڑیاں دھمکیاں لگانا شروع ہو جاتے ہو۔
اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے کس کس پر الزام لگایا؟ مفتی یاسر واجدی صاحب پر الزام آپ نے لگایا, کیسر احمد راجہ صاحب پر الزام آپ نے لگایا, 4 اور لوگ ہیں جن کے اوپر آپ صبح و شام الزام لگاتے ہو, اور کئی لوگ ہیں, کئی علماء پر آپ نے الزام لگائے. آپ نے نہیں جواب دینا کل قیامت کے دن؟ سوچنے کی بات ہے نا, آپ نے جواب نہیں دینا. تو خیر بہرحال لنک پبلک ہے جی, نان مسلم کے لیے میں ذرا چائے کی چسکی بھی لگا لوں. باعدہ میں آپ کو بتاتا چلوں, قرآن اور سنہ کے مقابلے میں کوئی بزرگ, کوئی بابا, کوئی بڑے سے بڑا ولی اگر قرآن اور سنہ کے مقابلے پہ قرآن اور سنہ کے مخالف کھڑے ہیں, ہم ان کو آن نہیں کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں, ہم اس کو آن نہیں کرتے ہیں, یہ کرسٹل کلیئر. اسی طریقے سے ہم لوگ کسی فرقے کو پروموٹ یا سپورٹ نہیں کرتے ہیں. کوئی کسی سے متاثر ہے, اچھی بات ہے, متاثر ہو سکتا ہے بھائی, اس کا حق ہے. کسی کی کھوپڑیاں تو نہیں نا ہم برین واش کر سکتے. متاثر ہے, لوگ آپ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں, اچھی بات ہے ہوں, مگر تنقید تو کی جا سکتی ہے سب پہ, اچھے طریقے سے, اچھے احترام سے. آپ نے وہ روش ہی نہیں ڈالی. ہم تنقید کرتے, دیکھو قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, میدان جنگ کے اندر یا تبادلہ خیال کے اندر اگر کفار کے مقابلے میں آپ نے شدت اختیار کرنی ہے تو مومن کے ساتھ آپ نے نرمی کرنی ہے. او ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل پر فولاد ہونا چاہیے تھا. وہ ہلکا یاراں, آپس میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ریشم کی طرح نرم ہوں گے, ایک دوسرے سے آپ جناب عزت کے ساتھ اختلاف ہو. یار اگر کسی بندے نے, کسی مسلمان نے آپ کے بارے میں تو تڑا نہیں کی ہے, یا آپ کے نظریات پر وہ تو تڑا نہیں کر رہا ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. کیوں اب اپنے اس دعوت کو, اپنے اس منہج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ سمپل سی بات. یہ وہ افسوس تھا جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں, اور یہ مزاج ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. میں مثال کے طور پر کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے, اگر مجھے کوئی مسلمان میرے سے اختلاف کرتا ہے, میں اپنا مزاج آپ کو بتا دوں, مجھ سے اختلاف کرتا ہے اور سلیقے طریقے کے ساتھ کرتا ہے, بھائی ہم اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے ہیں, بھائی اللہ خیر صلی. میں تو حقیقت آپ کو بتاؤں, یہ جو غامدی حضرات کے ماننے والے آتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یار ان کو بھی اختلاف ان کے ساتھ اور ہی طریقے سے ہونا چاہیے, جس طرح کیسر بھائی کرتے ہیں نا, بڑے عزت اور احترام کے ساتھ. ہاں کو اب بات ہی نہ سن رہا ہو تو پھر اور معاملہ ہے. البتہ ہم اس چیز کے قائل ہیں, مسلمان آپسی اختلاف کے اندر اصلاح کا, خندہ پیشانی کا, وسعت قلبی کا, حسن اخلاق کا, حسن انداز کا, حسن تخاطب کا پہلو نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا. یہ تو کھوتا کوڑا برابر کر رہے ہیں یار, لوگوں کو جان بوجھ کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. تک بنتا ہے بڑھ کے مارنے, چلو ٹھیک ہے, مولویاں نال تسی بڑھ رہے ہو, مولوی کو خود بھی عادت ہے, مولوی کو خود بھی مزہ آتا ہے اس طرح کی تنقید سن کے. میں صحیح آپ کو بتاؤں, مناظرے دیکھ لیں, مناظروں کے اندر ایک مولوی ادھر بیٹھا ہے, ایک مولوی ادھر بیٹھا ہے, دونوں ایک دوسرے کو تن رہے ہیں, پن رہے ہیں, دونوں انجوائے کر رہے ہیں, ہاں ہاں ہاں, ان کو عادت ہوتی ہے. یار مولوی, تو مولوی تو نہیں نہ رہا ہوں بھائی, اسی لیے میں نے کہا آپ میں مولویت کا مزاج آ چکا ہوا ہے. پھر اس کا مطلب ہے مولویت کا مزاج آ چکا ہے, افسوس کے ساتھ. میری چائے ٹھنڈی کروا دیتی ہے یار. لنک دیں جی, نان مسلم اگر کوئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے کریں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, نان مسلم اسلامو فوبس کا پلان بھی یہی تھا کہ آج نہیں جائیں گے, لنک پبلک ہوگا, مسلمان آپس میں بڑھیں گے. وہ سارا پلان میں نے چوپٹ کر دیا اس لیے نان مسلم بھی نہیں آ رہا. نان مسلم کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے.
نان مسلم بھی کوئی نہیں آ رہا. پتہ ہے کیوں؟ ان کو لگ رہا تھا عامر حق مسلمانوں کے اوپر تنقید کر رہا ہے, ان کو آپس میں بڑھنے دو, اور میں نے پلان ہی ان کا چوپٹ کر دیا. تمہاری ایسی کی تیسی, یہ مسلمان ہے, کچھ بھی ہو جائے. انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اسلامو فوب, کوئی نان مسلم حملہ کرے گا, ہمارا سر سب سے پہلے ہوگا. انجینئر ہماری جان ہے, کوئی بات نہیں, مسلمان ہے ہمارا, پھر کیا ہے. ہاں, ان کو لگتا تھا آپس میں بھڑ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تمہاری ایسی کی تیسی, میں مسلمان کے منہ متھے ہی نہیں لگنا چاہ رہا, اسی لیے کہ ہم نے جہاں انجینئر کے ایکسپلائٹیشن کو ایکسپوز کرنا ہے, وہیں اپنے مسلمان کو بھی اسٹریٹجی دینی ہے کہ بچوں ایسے نہیں, اچھے بچے چپ چپ, اسلامو فوب آ گئے ہی نا, سدھے ہو جاؤ. یار ہزاروں سال تھوڑے ہیں آپس میں اختلاف کرنے کے لیے, بس نا یار, بہت ہو گیا نا. تمہارے بڑے بھی کرتے رہے نا اندرونی اختلاف, کیا پال, بس ٹھیک ہے نا, مک گیا نا رولا, بس کیا کر لیا, کیا اچیو کیا. اب ذرا رخ ادھر کرو نا, اسلام کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو جاؤ نا. موت پڑتی ہے, چسکے لیتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو انگلیں کرتے ہیں, انگلیں مزے لیتے ہیں. شیطان نے لذت رکھی ہے آپس میں لڑائی کروا کر, مومن کو مومن سے بھڑوا کر, آپس میں اختلاف کروا کر شیطان لذت رکھتا ہے. سمجھ جاؤ, اسی سے سمجھ جاؤ. اگر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم فرقہ وارث, میں نے اسی لیے کسی مسلمان کو نہیں لیا, کیونکہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. ہمارا یہ منہج ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میں اس چیز سے بہتر موت کو تصور کرتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کے فیس ٹو فیس آ کر پبلک کے سامنے اسلام کی رسوائی کا سبب بن جاؤں. اسلام تو رسوائی ہوگا نعوذ باللہ, مسلم معاشرے اور اتفاق کی رسوائی کا سبب بنوں, اس سے بہتر موت ہے, موت. مگر کیا کریں, مجبوری ہے. ایک بندہ پبلک فگر ہے, پبلک کے اندر غلط نیٹریو جات, مجبوری ہے, بات کرنی ہے. اب کم از کم جس کے ساتھ میں یہ, اسی لیے میں نے انجینئر کو مخاطب کر کے یہ بات کی ہے, کیونکہ یہ گلہ کر سکتا ہے کل کو کہ جی آپ نے مجھے سل دیا تھا. یہ حافظ اللہ تعالیٰ بھی تو کہا تھا نا, یہی تو آپ کا انداز ہے, آپ سے سیکھا ہم نے, آپ سے سیکھا. اور ادھر دو دو ٹکے کے افسوس کے ساتھ اپنی چاندی کرنے کے چکر کے اندر مسلمان کو ایک دوسرے سے دست و گریبان کیے ہوئے ہیں. افسوس, اپنی چاندی کے چکر میں. سنو ذرا سنو, اگر ویورشپ چاہیے ہوتی, اگر مجھے آڈینس چاہیے ہوتی, اس وقت میں پلمبر کے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھا ہوتا. ٹیکنیکلی سپیکنگ, میں نہیں کہہ رہا جو بھی لے کے بیٹھتا ایسا ہوتا, نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنا ذمہ دار ہوں. میں لے کے بیٹھا ہوتا, بات کر رہا ہوتا, میں پیغام دے رہا ہوں یہاں سے, اکیلا بیٹھا ہوں, اکیلا, آپ کی مرضی ہے, آپ نے سننا ہے, پیغام چاہیے لے لو, نہیں چاہیے چلے جاؤ, چینج کر دو, اکیلا بیٹھا ہوں. میں نے کوئی آپ کو کھینچ کے تو نہ رکھا ہوا, اکیلا. جس نے سننا ہے اللہ کے لیے سنے گا, جس نے نہیں سننا نہ سنے, میں تو اللہ کے لیے بولوں گا. جانے والا چلا جائے گا, بڑے آئے بڑے گئے. تو سوال یہاں یہ ہے, کب مسلمان ہوش کرے گا؟ تب تک یہ 7 مہینے پہلے کی بات اس کو ملی ہے تو اچھل کود کر رہا ہے. خود یہ 500 600 سال پرانی بات کو پکڑ کے کیڑے نکال کے مسلمان کو آپس میں ایسے لڑاتا ہے جیسے ایک